اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، خالق کون ہے، اس کی پہچان کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا قرب کیسے پایا جا سکتا ہے، زندگی کا راز سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کرام کو بھیجا اور انسان کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انسان سنور جائے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، بگڑ جائے تو شیطان سے بدتر ہے۔ تو انسان کے سنورنے اور بگڑنے دونوں کا احتمال ہے۔ تو انسان سنور گیا فرشتوں سے اعلیٰ ہو گیا، بگڑ گیا جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ اس لیے انسان کو بگاڑ سے بچانے کی خاطر اور سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خود نہیں آیا، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اسی طرح ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میری پیروی میں تمہاری نجات ہے، میری بات مانو گے، میرے پیچھے چلو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر میری اتباع چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میری اتباع میں تمہاری نجات ہے۔ تو جب یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، میں خود نہیں آیا، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور میری پیروی میں تمہاری کامیابی ہے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ جن سے کروایا ہے انہیں ایسی نشانیاں بھی عطا کی ہیں جن نشانیوں سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایسی نشانیاں عطا کی۔ دیکھیں کوئی حکومت کا نمائندہ بن کے آئے اور کہے میں حکومت کا نمائندہ ہوں اور حکومت کی طرف سے تمہیں یہ آرڈر دے رہا ہوں، تو ہم اس سے یہ تو پوچھیں گے نا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم حکومت کے نمائندے؟ یا اس کی وردی ہوگی، یا اس کی وردی پر لگا ہوا بیج اس کے رینک کو ظاہر کر رہا ہوگا۔ تو حکومت جسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے گی اسے کوئی نشانی دے کے بھیجے گی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ حکومت کا نمائندہ ہے۔ اللہ کریم نے جنہیں نبوت و رسالت دے کے بھیجا انہیں نشانیاں دے کے بھیجا۔ ہر نبی آیات لے کے آیا، نشانیاں لے کے آیا۔ قرآن آیت کا لفظ یا آیات کا لفظ بولتا ہے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کا لفظ نہیں آیا قرآن میں، قرآن میں آیت کا لفظ آیا، نشانی کا لفظ آیا۔ لیکن وہ جو نشانی ہے ہم اسے معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ معجزے کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والا۔ وہ نشانی جسے دیکھ کر دیکھنے والا عاجز آ جائے، جیسا کام نبی کر رہا ہے دوسرے لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز ہوں، وہ کہیں ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے، اور یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ نبی کر کے دکھا رہے ہیں۔ مردے زندہ کرنا اللہ کا کام، اللہ کا نبی مردے زندہ کر کے دکھا رہا۔ نابینوں کو نظر دینا اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینوں کو نظر دے رہے ہیں۔ مٹی میں جان ڈال دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگ مٹی کا مجسمہ رکھتے ہیں، آپ پھونک مار کے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ والے کام کر رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اذن دی ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دی ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے ہمیں اس کا اختیار بخشا۔